بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو القول السدید۔ انشاءاللہ ہم نے کل اس کو دیکھا تھا اور آج ہم دیکھیں گے نیکسٹ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہاں تک پڑھا تھا بچوں؟ یہاں تک پیج پڑھا پر تھا۔ تھے چلیں مریم آپ سٹارٹ کریں ریڈنگ کرنا بیٹا۔ میم 6 پیج تھا. 6 پیج تھا، آئی تھنک یہاں یس. تک نہیں پڑھا تھا۔ نو نہیں یہی صحابی عبداللہ ابن مسعود یہ لائن تھی، یہ والی یہ چلیں والی. جی مریم ابھی بن مسعود حکم دیا کرتے آپ کی تھے آواز قرآن کے آپ کی آواز نہیں آ رہی مریم۔ یہی صحابی عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو، گویا کہ انہوں نے ترتیل کی تفسیر کی ہے، جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ترتیل کا معنی حروف کی تجوید یعنی حروف کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہی چلیں وہ تقریر و اب یہاں پہ نا ترتیل کی ڈیفینیشن، ترتیل کا معنی ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ جب اوپر بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ ترتیل سے مراد کیا ہے، ترتیل کا مطلب کیا ہے، آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید، یعنی حروف کے صحیح مخارج، یعنی جس جگہ سے کوئی ورڈ نکلتا ہے وہ، اور اس ورڈ کی صفت کیا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حروف کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے، اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وقوف جو ہے نا ورڈ، یہ وقف کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ وقوف وقف کی جمع ہے، کہ یعنی آپ جب کسی کلمے پر وقف کر رہے ہو، آپ رک رہے ہو، تو وہاں پر آپ نے کیسے کیسے رکنا ہے۔ وقوف کی معرفت حاصل کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے، اور اسی تجوید کے ساتھ پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ چلیں آگے پڑھیں۔ یہ وہ تقریر و توضیحات و تعامل صحابہ تھا جس کی بنیاد پر تجوید کے قواعدوں اجمیوں کی آسانی کے لیے مرتب کیے گئے، اور انہی قواعد یعنی ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا اور آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے نا، کہ پہلے بات کہاں سے ہوئی کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو تجوید ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ اجمیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے، ویسے تو ہماری اردو بھی خراب ہی ہے، اردو بھی ہم صحیح نہیں پڑھتے ہوتے، لیکن بہت سے اردو پڑھنے کے لیے ہمیں حرکات یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ جیسے ورڈ ہے، اگر ورڈ ہے دونا، فار ایگزامپل ورڈ ہے دونا یا پڑھنا، تو دو نا، چلو پڑھنا لکھتے ہیں، پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنا، اب اس میں پڑھ، آپ کو ایسے حرکات لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پڑھ نہ آپ ایسے کریں، تو آپ کو حرکات لگانے کے اندر ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کو اس میں حرکات و سکنات کی ضرورت پیش نہیں آتی، نہیں ضرورت پڑتی آپ کو کہ آپ یہ لگائیں، آپ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح نا عربیوں کو یہ حرکات کی ضرورت نہیں ہے عربی پڑھنے کے لیے، یا عربیوں کو یہ تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے، صحیح ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ادا کیسے کرنا ہے۔ یہ جو عربی کے رولز ہیں نا سارے کے سارے، یہ جو تجوید کے رولز ہیں، قرآن پڑھنے کے رولز ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ اجمیوں کے لیے ہیں۔ ہم اجمی ہیں، کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں نا، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم اجمی ہیں۔
تو اجمیوں کی آسانی کے لیے یہ تجوید کے رولز مرتب کیے گئے ہیں، اور انہی قواعد یعنی ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی، یعنی کہ کل قیامت کو بشارت ملے گی، یعنی کہ انہی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بندہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ادا کرے گا، پڑھے گا قرآن کو ترتیل کے ساتھ، کل کو اس کو بشارت دی جائے گی۔ اب نبی پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو قاری قرآن کو کہا جائے گا، قاری قرآن کو کہا جائے گا، یعنی قرآن کا جو قاری ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو تم پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اور اگر وہ دنیا میں بہت تیزی سے قرآن پڑھ رہا ہوگا تو اس کا قرآن جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جنت کے ان مراتب تک نہیں پہنچ سکے گا جو ہائی لیول کے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں ترتیل سے قرآن پڑھتے ہیں، سلولی تجوید کے رولز کے مطابق پڑھتے ہیں، تو آپ جب قیامت کے دن بھی پڑھیں گے تو آپ ایسی ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ منازل ہائی لیول پر جاتے چلے جائیں گے، اور وہاں پر آپ کی آخری منزل ہوگی جہاں پر آپ اپنی آخری آیت کو مکمل کریں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ ترتیل سے پڑھیں گے تو آپ کے ہائیسٹ لیول جنت میں آپ کو عطا کیے جائیں گے، اور اگر آپ ترتیل سے نہیں پڑھیں گے، دوڑیں لگائی ہوں گی، تو پھر اسی کے مطابق آپ کے مراتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کی حصوں کی ہرس مزید پیدا فرمائے۔ بقول ابن الجزری، پس سعادت مند کو اس یعنی قرآن مجید کی حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ بقول شاطبی، قارئین کرام، ہر دور میں اللہ رب العزت قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی خدمت کے لیے چند اشخاص کو چن لیتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ انہی سعادت مند شخصیات میں سے قاری سلیمان احمد میر محمدی صاحب ہیں، جنہوں نے تجوید و قرائت سے فراغت کے بعد معارفہ علمی دانشگاہ یعنی جامعہ لاہور الاسلامیہ، جامعہ رحمانیہ لاہور میں 5 سال تک تجوید و قرائت کی تدریس کی۔ ہاں، اس کا یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، آئی تھنک یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، 1 منٹ، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے کام، علم تجوید کی اہمیت اور تدوین اور اس کی فضیلت۔ چلیں بھئی، شیزہ نہیں، مریم۔ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرأت کے لیے ایک معین صفت اور خاص کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، ہم نے بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ اور مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ترتیل سے پڑھنا صرف آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا، جس بات کا بھی آپ نوٹس کریں گے، جس بات کا بھی اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے وہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر اللہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر رحم کریں، تو اللہ تعالیٰ خود رحمان ہیں، پھر وہ آپ کو رحم کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انصاف کریں، تو اللہ پہلے خود منصف ہے، اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ انصاف کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کے اور میرے گناہوں پہ صبر کیے ہوئے ہیں نا، اگر اللہ ہمیں عذاب دینے پہ آئے تو ایک لمحے کو ہم بچ نہیں سکتے جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ تو جو کام اللہ خود کرتے ہیں پہلے اور پھر وہ ہمیں کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیل کے مطابق ہی نازل کیا ہوا ہے، سلولی نازل کیا، پھر نبی پاک کی سنت کہ انہوں نے سلولی صحابہ تک پہنچایا۔ ایک تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ قرآن کو سلولی پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور ایک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھتے تھے، اور انہوں نے بھی آگے صحابہ کو قرآن ایسے ہی سنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی ترتیل سے پڑھنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اپنے رب کی بات مان رہی ہوں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر آسان ہو جائے گا۔ چلیں آگے پڑھیں۔ کریمہ کی عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں فرماتے ہیں، قرآن کی قرأت نہایت تسلی و اطمینان سے فرمائیے، کیونکہ یہ فہم کے قریب اور حفظ کے لیے زیادہ آسان ہے، اور ایسا پڑھنا تجوید کے احکام سیکھے بغیر ناممکن ہے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امت محمدیہ کو اس چیز سے بچانا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ عمدہ کر کے پڑھیں، اور یہی ترتیل ہے جو کہ لسانی ریاضت یعنی زبان کے ساتھ مشق کرنا، قرأت پہ ہمیشگی، حروف مرقق کی ترقیق اور مفہم اور تفہیم، مقصور کی کسر، محدود کی مد، ٹھیک ہے مظہر کی ٹھیک اظہار ہے بس ٹھیک ہے، رک جائیں۔ اچھا دیکھیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جلدی جلدی قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امت محمدیہ کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ نے نبی پاک کو منع کیا تو آپ نے بھی نہیں یہ سوڑ نہیں ڈالنی، کال نہیں ڈالنی کہ فٹافٹ پڑھ لوں بس میں، بلکہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ عمدہ کر کے پڑھیں، اور یہی ترتیل ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے، مطلب جب آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا اس میں خیال رکھنا ہے۔ ایک تو لسانی ریاضت کا، لسان کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ آپ نے مشق کرنی ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ زبان کے ساتھ آپ نے مشق کرنی ہے، زبان سے جو چیزیں ادا ہو رہی ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپ نے کوئی خرابی وغیرہ نہیں کرنی۔ نمبر 1، زبان کہاں لگ رہی ہے، کون سا محرک کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس میں آپ کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرات پر ہمیشگی، یعنی جس امام کو آپ فالو کر رہے ہیں، امام حفص کی روایت کے مطابق ہم اس پوری کتاب کو پڑھیں گے، اور امام حفص کی روایت ہی ہم فالو کر رہے ہیں، جس قرات کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے اوپر ہی آپ نے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ امام حفص کے مطابق پڑھنا ہے قرآن، امام حفص کے مطابق آپ نے سارا پڑھنا ہے، آپ ان کو سیکھ رہے ہیں اور آپ اندر کسی امام ورش کو لے آتے ہیں، آپ ان کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ امام مکی کو لے آتے ہیں ان کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جس امام کی قرات کو فالو کر رہے ہیں، امام حفص کو ہم پاک و ہند میں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم امام حفص کے مطابق کی قرات پر ہمیشگی یعنی کہ جو ہے اس پہ ہی قائم رہیں گے۔ آگے حروف مرقق، مرقق حروف کہتے ہیں ان حروف کو جن پہ ترقیق کی جاتی ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہو نا، حرکت کسی ورڈ پر ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں، تشدید ہو تو مشدد کہتے ہیں، تنوین ہو تو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جن حروف پہ ترقیق کرنی ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں حروف مرققہ، ایسے حروف جن پہ ترقیق کی جاتی ہے، یعنی ایسے حروف جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کبھی باریک ہوتا ہے کبھی موٹا ہوتا ہے، جو ہے لام کبھی باریک ہوتا ہے کبھی موٹا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ مرققہ حروف ہے نا، حروف مرققہ کی ترقیق، اور مفخم، مفخم کہتے ہیں، تفخیم کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو، ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو، ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو، اور تفخیم کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو، ٹھیک ہے۔ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے کسی ورڈ کو موٹا پڑھنا، اور جو ورڈ موٹا پڑھا جا رہا ہے اس ورڈ کو مفخم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ترقیق ہے باریک، جس ورڈ کو ترقیق دینی ہے جو ورڈ ہے ترقیق والا اس کو مرقق کہیں گے، اور تفخیم موٹا پڑھنا، اور جس ورڈ پہ تفخیم کرنی ہے اس کو مفخم کہا جاتا ہے۔ حروف مرققہ کی ترقیق اور مفخمہ کی تفخیم، مکسور کی کسر، تفخیم مکسور کی کسر، ممدود کی مد، مظہر کے اظہار، مدغم کے ادغام، مخفی کے اخفا، یہ سب کچھ بلا تکلف ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ لائن بڑی مشکل سی ہے، اس کو اس طرح مشکل آپ نہ بھی یاد کریں تو مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے یاد کریں کہ جن حروف پہ ترقیق کرنی ہے باریک پڑھنا ان کو باریک پڑھیں، جن کو موٹا پڑھنا ہے ان کو موٹا پڑھیں، جن میں کسر آئی ہوئی ہے یعنی کہ زیر آئی ہے وہ ورڈ مکسورہ ہے، کسر والا، کسر کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کسر کا مطلب نا زیر نہیں ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کسرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زیر، ٹھیک ہے، اور یہ جو کسر لکھا ہوتا ہے یہ مقدار ہوتی ہے نا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ تو مکسور کی کسر یعنی کہ جس ورڈ پہ کسر کرنی ہے مقدار کا خیال رکھیں، جس ورڈ پہ مد ہے اس کی مد کا خیال رکھیں۔ بچے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ جو کسر ہوتی ہے نا یہ ایک الف یعنی 2 حرکات ہوتی ہے، اور یہ جو توسط طول ہوتا ہے نا اس کو مد بھی کہا جاتا ہے، مد، ٹھیک ہے، مد کہا جاتا ہے، توسط کو بھی کہا جاتا ہے طول کو بھی، مد ہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مد کی مقدار ہے۔ کسر نارمل مقدار ہوتی ہے، نارمل کسی بھی ورڈ کی مقدار کسر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ مد ہوتی ہے۔ تو مکسور کی کسر یعنی کسر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کسر کی مقدار کا، اور ممدود کی مد۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہم نے کہا کہ جس ورڈ پہ حرکت ہوگی وہ متحرک ہوگا، جس ورڈ پہ ترقیق کرنی ہوگی وہ مرقق ہوگا، اسی طرح جس ورڈ پہ کسر کرنی ہوگی نا وہ ورڈ مکسور ہوگا، اور جس ورڈ پہ مد کرنی ہوگی نا وہ ورڈ ممدود ہوگا،
بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. جی آپ ہی. ہاں، جی مس. تو مکسور کی کسر اور ممدود کی مد، ان کا جس ورڈ پہ کسر ہو رہی ہے اس کی مقدار کا خیال رکھنا ہے، جس پہ مد ہو رہی ہے اس کی مد کی مقدار کا خیال رکھنا ہے. مظہر کے اظہار، جس ورڈ پہ اظہار ہو رہا ہے، اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. جس ورڈ پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے اس کا خیال رکھنا ہے. جس ورڈ پہ احفا کا قاعدہ ہو رہا ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے بغیر کسی چینجنگ کے صحیح پڑھنی ہے. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ترتیل سے پڑھنا، جیسا کہ لسان زبان سے جو چیزیں ادا ہو رہی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، قرات پر ہمیشگی رکھنی ہے، اور باریک موٹا پڑھنا، مقداروں کا خیال رکھنا، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، ان کا خیال رکھنا. ان رولز کا آپ نے خیال رکھ کے پڑھنا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ یس میم. جی مس. جی ٹھیک ہے. آپ ہی. آواز مجھے آپ لوگوں کی کم آ رہی ہے کہ آواز ہے ہی کم آ رہی سب کو؟ چلیں آگے سمرین آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ارشاد بہت باری کم آ تعالیٰ رہی ہے ہے. ارشاد باری ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام بغاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یعنی حق تلاوت سے مراد الفاظ کی رعایت رکھنا ہے کہ کہیں بدل نہ جائے، اور اس کے معنی پہ غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. تجوید کی اہمیت یعنی کہ حدیث سے سیدنا عبداللہ ایک منٹ، تلاوت کا جو حق ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تلاوت کے حق سے مراد یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان میں آپ نے کوئی رد و بدل نہیں کرنا، کوئی چینجنگ نہیں کرتی، ان کے معنی پر غور کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تلاوت کا حق یہ ہوتا ہے. کسی بھی قرآن کی آپ تلاوت کرتے اس کا حق کیا ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو بدلنا نہیں ہے، آپ نے اس کے الفاظ کو، اور اس کے معنی پہ جو بات کی گئی ہے اس پہ آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آگے ہے تجوید کی اہمیت احادیث سے کیا ثابت ہوتی ہے کہ تجوید سیکھنی چاہیے، کیا حساب ہے اس کا؟ جی سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اچھا رسول سمرین آپ رکیے گا، اللہ علیہ وسلم کوئی نے اور بچہ فرمایا. بولے ذرا، کوئی اور بولے، کسی اور کی آواز مجھے آتی ہے زیادہ. مس مہتاب بولے. میم سبھی کی آواز کم آ رہی ہے. میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ تو رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے سب کی آواز. مس میری آواز. جی مس سمرین پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی اہمیت سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ہر ایک ایسے پڑھے سے اسے پڑھایا گیا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رحمت وسلم اللہ نے علیہ نہیں ہے، فرمایا رضی اللہ ترجمہ عنہ. بے شک اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے. ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق فرماتی ہیں کہ ترجمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کو اس قدر خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیب سے پڑھتے کہ بڑی ہو جاتی. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں نا صحابیات، ان کے شروع میں لگتا ہے رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، انہا ہوتی ہیں وہ، اور جو صحابہ ہوتے ہیں نا ان کے لاسٹ پہ رضی اللہ عنہ ہو آتا ہے. ہو کی ضمیر مردوں کے لیے ہوتی ہے اور ہا کی ضمیر عورتوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ تجوید کی اہمیت احادیث میں کیا ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایسے ہی پڑھے جیسے اس سے پڑھایا گیا ہے. جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے نا قرآن، ویسے ہی آپ نے قرآن پڑھنا ہے. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا، ویسے پڑھیں قرآن. اس کے بعد نبی پاک نے دوسری بات کیا فرمائی کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا. نازل ترتیل کے ساتھ کیا گیا ہے. پیچھے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ نازل ترتیل سے ہوا ہے. جب ترتیل سے نازل ہوا ہے تو پڑھنا بھی ترتیل کے ساتھ ہی ہے. حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے، تو اب کہتی ہیں وہ اس قدر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک صورت بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی.
یعنی اتنے تحمل اور پیار سے پڑھا کرتے تھے کہ سورہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی تھی، اتنے پیار اور محبت سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی کلاس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اپنی کلاس کا. مس میرا ایک سوال تھا، یہ جو بہن جی نے مس عمرو کریں. پڑھا نا، مس یہ جو بہن نے عمرو پڑھا نا، تو ہماری ایک ٹیچر نے بتایا تھا کہ اس کو عمرو نہیں پڑھتے ہیں، عمرو نہیں عمر پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، عمر کدھر لکھا پڑھتے ہوا ہیں مس اسٹارٹنگ میں. ہے؟ سیدنا کدھر لکھا ہوا ہے؟ پیچھے جائے نا، نہیں پیچھے پیچھے جائے نا جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے مس. ٹھیک ہے، رک جائے میں آپ کا سوال لیتی ہوں.